بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ کیونکہ یہاں اس وقت سب اہل ذکر اور سالکین موجود ہیں اور ہمارے اکابرین بھی موجود ہیں، تو بات تو انہیں کو کرنی چاہیے تھی. میں تو ایک طالب علم ہوں اور حضرت مولانا بلال صاحب دامت برکاتہم ہمارے دوست ہیں اور ہم نے ساتھ جو ہے کھیلا ہے. تو بہرحال وہ اس وقت موجود نہیں ہے، اس کا افسوس ہے. میں آیا ان سے ملاقات ہی کے لیے تھا، ان سے جو ہے ملاقات کا شرف حاصل کروں اور ان سے ملاقات کروں، اس لیے حاضر ہوا تھا. ویسے ایک دوسرے کام سے آیا تھا، لیکن مجھے پتہ چلا کہ حضرت یہاں تشریف لاتے ہیں تو میں ملاقات کے لیے حاضر ہو گیا. بہرحال تو بس تھوڑی سی کچھ بات عرض کر دوں گا جو ہمارے اکابرین سے سنا ہے، بڑوں سے سنا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات کو اور احسانات کو ذکر فرمایا ہے اور مقام احسان میں ذکر فرمایا ہے، اور یہ فرما دیا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ کی نعمتوں کو تم شمار کرنا چاہو گے بھی تو نہیں کر سکتے. اتنی نعمتیں ہیں ہر آن اور ہر لمحہ اور ہر وقت اللہ کی طرف سے ہم پر جو ہے احسان اور انعامات کا سلسلہ جاری ہے، مسلسل اس کا نزول ہوتا ہے. کوئی لمحہ خالی نہیں ہے. اگر کوئی لمحہ بھی خالی جائے تو آدمی ختم ہو جائے، آدمی کا وجود ہی ختم ہو جائے. تو بہرحال انعامات کا سلسلہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے بہت سارے نعمتیں ہمیں دی ہیں، بے شمار نعمتیں دی ہیں. لیکن قرآن کریم میں نے جہاں تک تتبع کیا اور میں نے غور کیا، میں نے یہ دیکھا کہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں لفظ احسان کو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے. باقی نعمتوں کو مقام احسان میں ذکر فرما دیا، لیکن یہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں لفظ احسان، لفظ من کو ذکر فرمایا. ایک تو ایمان کی دولت ہے، اسلام کی دولت ہے، جو دنیا میں سب سے بڑی دولت ہے، جو اللہ نے ہم کو عطا فرمائی ہے بغیر مانگے. ہم نہ اس کے مستحق تھے اور نہ ہم جو ہے اللہ تعالیٰ سے اس کو مانگنے گئے تھے. محض اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے جو ہمیں یہ دولت عطا فرما دی. سب سے پہلے تو ہمیں وجود بخشا. ہم تو کچھ بھی نہیں تھے، ناقابل ذکر تھے. حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، وہ کوئی قابل ذکر شے بھی نہیں تھا. پھر ہم کو اللہ نے وجود بخشا، قابل ذکر بنایا. انا خلقنا الانسان، ہم نے انسان کو پیدا کیا. من نطفۃ امشاج، ایک مخلوط نطفے سے. نبتلی فجعلناہ سمیعا بصیرا، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. بہرحال وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں. اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان دیا. ایمان دیا یہ بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، لفظ من کو استعمال فرمایا. اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے اس کو باقاعدہ لفظ احسان کے ساتھ ذکر فرمایا. اور دوسری نعمت جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہے، دنیا میں آپ کی تشریف آوری. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم. پوری آیت ہے، وہاں بھی لفظ من کو استعمال فرمایا گیا. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اور آپ کی بعثت جو ہے ہمارے لیے ایک بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجود، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اور آپ کی تشریف آوری جب اتنی بڑی نعمت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کاموں کے لیے دنیا میں تشریف لائے وہ کتنے بڑے کام ہوں گے. آپ کو دنیا میں کس لیے مبعوث فرمایا گیا، کس لیے بھیجا گیا؟ قرآن کریم نے بتایا کہ آپ کو دنیا میں 3 کام کرنے کے لیے بھیجا گیا. 3 کاموں کے لیے دنیا میں 3 کاموں کو عام کرنے کے لیے بھیجا گیا. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. ایک تو تلاوت کتاب، یتلو علیہم آیاتہ، تلاوت کتاب، اللہ تعالیٰ کے کلام کو دنیا میں عام فرمانا، ہر مسلمان اس کا تلاوت کرنے والا بنے. اور وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور تعلیم کتاب اور تعلیم حکمت، جس کو دوسرے الفاظ میں تعلیم حدیث بھی آپ کہہ سکتے ہیں. اور تیسری چیز ہے تزکیہ نفوس. یہ 3 کام کو کرنے کے لیے بھیجا. وَيُزَكِّيهِمْ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ان تینوں کاموں کو پوری طرح آپ نے جو ہے عام فرمایا، اور آپ نے جو ہے جو آپ کی ذمہ داری تھی اس کو پوری فرمایا آپ نے.
تو یہ 3 کام کے لیے آپ تشریف لائے. ان میں سے ایک کام ہے تلاوت کتاب. اس کا ہم کو علم ہے, ہم جانتے ہیں, ہم اس پر محنت کرتے ہیں اور ہم اس کو سمجھتے ہیں, اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں, اور اس کے لیے محنت کی صورتیں موجود ہے دنیا کے اندر. مکاتب ہے, مدارس ہیں, قرآن کریم کی تعلیم کے حلقے ہیں. دوسری چیز ہے تعلیم کتاب اور تعلیم حکمت. اس کے لیے مدارس ہیں اور دوسرے مقامات موجود ہیں جن میں یہ کام ہوتا ہے. لیکن جو آخری چیز ہے تزکیہ نفوس, اس کی اہمیت آج مسلمانوں کے دلوں میں نہیں ہے. آج جو ہے مسلمان اس کام کو کچھ بھی نہیں سمجھتے, اس کام سے بہت دور ہیں, یہاں تک کہ خواص بھی دور ہیں. جو اخص الخواص جو ہے وہ کرتے ہیں, لیکن وہ بھی اس کی اہمیت کو اتنا نہیں سمجھتے. حالانکہ یہ بھی دین کا ایک شعبہ ہے, دین کا ایک شعبہ ہے, دین کا ایک حصہ ہے. اس کے بغیر دین کامل نہیں ہوتا ہے, دین میں نقص رہتا ہے, دین کے اندر میں کمی رہتی ہے. اخلاقیات اور معاشرت کا جو شعبہ ہے وہ یہی ہے, اس کے بغیر جو ہے دین کامل نہیں ہوتا ہے. ہم لوگ اس کو کچھ بھی نہیں سمجھتے. تزکیہ کیا ہوتا ہے کہ اپنے قلب کو پاک کرنا, صاف کرنا, اور اپنے اندر اچھے اخلاق کو داخل کرنا اور رذائل کو اپنے اندر سے دور کرنا. یہ محنت کو تزکیہ کہتے ہیں, تصوف کہتے ہیں, آپ اس کو حقیقت کہہ لیں, آپ اس کو جو ہے جو بھی نام سے تعبیر کر لیں, وہ ایک ہی چیز ہے. تو یہ جو ہے ہر مسلمان کے لیے ایک ضروری چیز ہے, بلکہ انتہائی اہم اور فرض کے درجے میں ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اور ایک جگہ فرماتے ہیں کہ وذروا ظاہر الاسم وباطنہ, کہ ظاہری گناہ کو بھی چھوڑو اور باطنی گناہ کو بھی چھوڑو. گناہ کے 2 قسمیں ہیں, کیونکہ احکام کے 2 قسمیں ہیں. ایک وہ احکام ہے جن کا تعلق انسان کے ظاہر سے ہے, جیسے وہ نماز پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, زکوٰۃ دیتے ہیں, حج کرتے ہیں, یہ ظاہری احکام ہے. اور ایک وہ احکام ہے جو باطنی احکام ہے, جس کا تعلق قلب سے ہے, دل سے ہے. جیسے کیا کہتے ہیں, اخلاص کا پیدا کرنا, صبر کا پیدا کرنا, شکر کا پیدا کرنا, اللہ تعالیٰ کی محبت کا ہونا, اور یہ ساری چیزیں ہیں جو ہمارے اس کا تعلق دل سے ہے. اسی طرح جو ہے کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جن سے ہم کو منع کیا گیا, جن کا تعلق ظاہر سے ہے. زنا کرنا حرام ہے, چوری کرنا حرام ہے, شراب پینا حرام ہے, یہ ظاہری چیزیں ہیں. کچھ اعمال ایسے ہیں جن کا تعلق دل سے ہے, قلب سے ہے, وہ بھی حرام ہے. جیسے کبر کا پیدا کرنا, حسد کا ہونا, اسی طرح جو ہے غیر اللہ کے لیے کوئی کام کرنا, ریاکاری کرنا, یہ ساری چیزیں ہیں جن کا تعلق قلب سے ہے. تو اعمال ظاہرہ بھی ہے, اعمال باطنہ بھی ہیں, اور ظاہری اعمال میں بھی گناہ ہے اور باطنی اعمال میں بھی گناہ ہے. اسی کو قرآن کریم نے فرمایا کہ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ, ظاہری گناہ کو بھی چھوڑو, باطنی گناہ کو بھی چھوڑو. اور قرآن کریم جہاں امر کے ساتھ حکم جب دیتا ہے تو اس سے جو ہے اس سے وجوب مراد ہوتا ہے. علماء جانتے ہیں کہ جب امر جو ہے مطلق عن القرینہ ہو تو وجوب کے لیے ہوتا ہے. یہاں بھی جو ہے یہ مطلق عن القرینہ ہے, وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ, تو یہاں پر بھی جو ہے یہ وجوب کے لیے ہے. معلوم ہوا کہ قلب کی اصلاح اور قلب کے گناہوں کو چھوڑنا اور قلب سے متعلق محنت کرنا, یہ بھی ہر مسلمان پر واجب ہے, ہر مسلمان پر واجب ہے. اور اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. آپ نے صحابہ کرام پر یہی محنت کی. سب سے پہلے قلب کو بنانے کی محنت کی. مکہ مکرمہ میں 13 سال آپ نے زندگی گزاری, اور اس 13 سالہ زندگی میں آپ نے جو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین پر یہی محنت کی, اور اس سے ان کو کندن بنایا, سونا بنایا. اس کے بعد جب مدینہ منورہ کی زندگی ملی اور اسلامی ریاست قائم ہوئی تو وہاں پر جو احکامات نازل ہوئے, اس لیے کہ وہ لوگ ان احکامات کو اب قبول کرنے کے اہل بن چکے تھے. اتنی محنت ہوئی تھی, اتنی رگڑائی ہوئی تھی کہ جس سے جو ہے وہ اس کو بالکل آنکھ بند کر کے کرنے پر تیار ہو گئے تھے. تو پہلے یہی محنت ہوئی. پھر مدینہ منورہ میں بھی یہ محنت جاری تھی. جو اصحاب صفہ ہیں وہ ان کا تعلق تعلیم سے بھی تھا اور تزکیہ سے بھی تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت سے وہ لوگ انوارات اور برکات اور اصلاح قلب سے متعلق جو ہے تمام باتیں حاصل کرتے تھے. تو بہرحال یہ دین کا ایک بڑا حصہ ہے, بہت بڑا شعبہ ہے, جس کے بغیر ایمان کامل نہیں ہوتا. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری کے اندر غالباً لکھا ہے
کہ جس طرح ایک مسلمان پر نماز پڑھنا فرض ہے، اسی طرح ایک مسلمان پر اخلاص کا پیدا کرنا بھی فرض ہے. جس طرح ایک مسلمان کو چوری کرنا حرام ہے، زنا کرنا حرام ہے، اسی طرح ایک مسلمان کو کبر کا اپنے اندر رکھنا بھی حرام ہے. اسی طرح جو ہے اس کو جو ہے عجب کا رکھنا بھی حرام ہے، اس کو جو ہے حسد کا رکھنا بھی حرام ہے. یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے بہت صاف الفاظ میں لکھا ہے، اور حافظ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بہت تفصیل کے ساتھ لکھا ہے کہ یہ اعمال قلب جو ہے اس کی اہمیت جو ہے اعمال ظاہرہ سے زیادہ ہے، اعمال ظاہرہ سے زیادہ ہے. آپ حضرات یہاں پر جمع ہوتے ہیں ماشاءاللہ اسی کی محنت کرنے کے لیے، اور حضرت مولانا تشریف لاتے ہیں اور آپ حضرات کو جو ہے اس کو ہدایت دیتے ہیں اور اس پر محنت کراتے ہیں. تو یہ بہت قیمتی چیز ہے، اور یہ دین کا ایک بڑا شعبہ ہے جس کو آپ حضرات کر رہے ہیں. دین کا ایک بہت بڑا شعبہ ہے جو عمل میں آ رہا ہے، ورنہ لوگ اس سے بہت دور ہیں، بے انتہا دور ہیں، اور اعمال قلب کیا ہیں وہ بھی ان کو معلوم نہیں. امت کا ایک بڑا طبقہ ایسا طبقہ ہے کہ جس کو یہ معلوم نہیں کہ اعمال قلب کیا ہوتے ہیں. قلب کے بھی اعمال ہیں، قلب کے بھی احکام ہیں، انسان کے باطن سے متعلق بھی احکام ہے، اس کا ان کو علم ہی نہیں، کچھ اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں ان کو. صرف اتنا جانتا ہے کہ ہم نے نماز پڑھ لی، ہم نے روزہ رکھ لیا، ہم نے زکوٰۃ ادا کر لی، ہم نے حج کر لیا، ہمارا ایمان کامل ہو گیا. نہیں، ایمان کامل نہیں ہوا، ابھی ایمان کے اندر نقص ہے. وہ نقص پورا کرنے کے لیے اس پر محنت کرنی ہوگی. اس پر محنت کرنے کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے زمانے سے یہ سلسلہ جاری ہے کہ اس کے لیے جو ہے کسی کو اپنا رہبر مقرر کرنا پڑتا ہے، کسی کو اپنا جو ہے رہبر بنانا پڑتا، اپنا شیخ بنانا پڑتا ہے، مرشد بنانا پڑتا ہے، اور اس کو جو ہے اپنا مصلح بنانا پڑتا ہے. اس سے تعلق قائم کر کے اس کے بتائے ہوئے اعمال پر آپ عمل کریں گے تو آپ کی اصلاح ہوگی. صحابہ کرام، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہاتھ دے کر جو ہے یہ کام کیا. پوری زندگی یہ کام کیا انہوں نے، پوری زندگی یہ کام کی. پھر صحابہ کرام کا دور آیا، انہوں نے بھی اس کام کو آگے بڑھایا. پھر تابعین، تابعین کا دور آیا. ہر دور کے اندر میں یہ کام ہوتا رہا. اس کا سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جاری ہے، کوئی نئی چیز نہیں ہے، کوئی جو ہے احداث فی الدین نہیں ہے. یہ تو سنت ہے، عین سنت. قرآن کریم کے اندر اس کا ذکر ہے، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. بہت سارے آیتیں ہیں، احادیث کے اندر موجود ہیں کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے جو ہے اعمال پر بیعت کی. بیعت کے بہت سارے اقسام ہوتے ہیں. ایک قسم جو ہے وہ بیعت علی الاعمال ہے، بیعت علی الاعمال، اس پر ہم نے بیعت کی. علی السمع والطاعہ اور علی اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ والنصح لکل مسلم. جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس پر میں نے بیعت کی، نماز قائم کرنے، زکوٰۃ ادا کرنے اور ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنے پر. تو یہ بہت بڑا کام ہے، بہت اونچا کام ہے، بہت ضروری کام ہے. اس کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور اس کے لیے جو ہے اپنے اکابر میں سے کسی سے آپ تعلق قائم کریں جو یہ کام کرنے والے ہیں، جن کو ان کے شیخ سے اجازت ملی ہے اس کام کو کرنے کی. تو ان سے آپ تعلق قائم کر کے ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلیں. یہ نہیں کہ بس آ گئے، بیٹھ گئے مجلس میں اور سن لیا، ہو گیا، ختم. نہیں، قدم آگے بڑھائیں. یہ تو قدم آگے بڑھانے کی چیز ہے، ورنہ جو ہے افسوس رہ جائے گا اور ہمارا دین مکمل نہیں ہوگا. ہمارا دین جو ہے مکمل نہیں ہوگا، ناقص رہ جائے گا. تو یہ اہم چیز ہے، اس کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور اس کے لیے جو ہے اپنی زندگی کے اندر ان چیزوں کو لانے کی کوشش کریں. انسان جو ہے اپنے اعضاء و جوارح سے بہت سارے گناہ کرتا ہے، بے شمار گناہ ہوتا ہے انسان سے، ہم کو اس کا شعور بھی نہیں ہوتا کہ ہم گناہ کر رہے ہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ انسان اپنے زبان سے 20 کبائر کا ارتکاب کرتا ہے، 20 کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے. اسی لیے عربی کا مقولہ ہے کہ جرم ہو صغیر، جرم ہو کبیر. زبان جو ہے جسم بہت چھوٹا ہے لیکن جرم بہت بڑا ہے. 20 کبائر کم نہیں ہے. انسان 20 کبائر کا ارتکاب کرتا ہے زبان سے. اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ روزانہ صبح جو ہے سارے اعضاء مل کر زبان سے درخواست کرتے ہیں کہ تم سیدھے رہنا. فَإِنِ اسْتَقَمْتَ اسْتَقَمْنَا وَإِنْ وَجَجْتَ وَجَجْنَا. اگر تم سیدھے رہے تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، اور اگر تم ٹیڑھے ہو گئے تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے، پھر سارے اعضاء ٹیڑھے ہو جائیں گے. تو یہ صرف زبان سے ہونے والے گناہ ہیں.
ہم غیبت کرتے ہیں، عام ہے، ہم کو شعور بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے غیبت کی ہے. ہم زبان سے غیبت کرتے ہیں لیکن ہم کو اس کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے غیبت کی ہے. کسی کی برائی ہم نے کر دی، کسی کے بارے میں ہم نے تبصرہ کر دیا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ صحابہ نے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتدرون ما الغیبہ، بتایا تمہیں غیبت کیا ہے؟ پھر آپ نے فرمایا کہ ذکر کا اخاک بما یکرہ، اپنے بھائی کا ذکر اس طرح کرنا کہ جس کو وہ ناگوار سمجھے، یعنی اگر وہ اس بات کو سن لے تو اسے ناگواری ہو. اپنے بھائی کا اس طریقے سے ذکر کرنا اس کے پیٹھ پیچھے کہ وہ اگر سن لے تو اسے ناگواری ہو، یہ غیبت ہے. یہ تو ہم سے عام طور پر اس کا صدور ہوتا ہے. کہتے رہتے ہیں ہم، انشن کہہ دیتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم نے کیا کہا. ہم نے غیبت کر لی، غیبت کرنے سے کیا ہوا؟ جو اعمال تھے سب چلے گئے اس کے کھاتے میں، سارے اعمال اس کے کھاتے میں چلے گئے. اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اگر میں کسی کی غیبت کروں تو میں اپنے ماں کی غیبت کروں گا، کیونکہ میرے اعمال میرے ماں کو ملے. تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، زبان کے گناہوں میں سب سے اشد ہے جس کا ہم کو احساس نہیں ہے. اور قرآن کریم نے اس گناہ کو بہت گھناؤنے انداز میں پیش کیا ہے، انتہائی گھناؤنے انداز میں، اور انتہائی جو ہے برے انداز میں پیش کیا ہے. کہ میں ہمیشہ کہتے رہتا ہوں کہ دیکھو قرآن کریم میں فرمایا گیا کہ یحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کہ قرآن کریم نے ایک نقشہ کھینچا ہے کہ دیکھو تمہارے سامنے تمہارے بھائی کا انتقال ہو گیا، سگا بھائی، اور اس کی لاش پڑی ہوئی ہے. اب کوئی تم سے آ کر کہے اس وقت میں جبکہ تم کو بھائی کی وفات کا صدمہ بھی ہے اور جو ہے ایک کیفیت طاری ہے تمہارے اوپر، ایسی حالت میں جب سامنے اس کی لاش ہے اور اس کو دفن کرنا ہے، جنازہ کی نماز پڑھنی ہے، اس وقت کوئی آ کر کہے کہ بھائی اس کے گوشت میں سے کاٹ کر کھا لو، تمہاری کیا حالت ہوگی؟ ہم تو اس کو ماننے، جان سے ماننے دوڑیں گے. قرآن کریم نے کہا کہ اس سے بھی برا ہے غیبت کرنا، اس سے بھی برا ہے غیبت کرنا. فکرہتموہ، تم اس کو ہرگز پسند نہیں کرو گے، بہت ناپسند کرو گے. تو غیبت اس سے بھی زیادہ ناپسندیدہ ہے. یہ ہم تو اس کو بے محابہ زبان کو استعمال کر کے غیبت کرتے رہتے ہیں، بے تحاشا کرتے ہیں، ہمیں اس کا شعور بھی نہیں ہوتا. اسی لیے ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ایک آدمی زبان سے ایک ایسی بات نکالتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے، حالانکہ اس کو اس کا احساس نہیں ہوتا. اور ایک آدمی زبان سے ایک ایسی بات نکالتا ہے جس کی وجہ سے وہ جہنم کے گہرے گڑھے میں گر جاتا ہے اور اس کو اس کا احساس بھی نہیں ہوتا. یہ زبان بہت بری چیز ہے، انسان کو جو ہے کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے، کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے. ہم کو اس کی پرواہ نہیں. اللہ نے یہ نعمت دی ہے ہم کو، یہ زبان نعمت ہے تاکہ ہم اس کو اللہ کے ذکر میں، اللہ کے یاد میں اور اللہ کے بارے میں بولنے میں استعمال کریں، جائز کاموں کے بولنے میں استعمال کریں، دین کی باتوں کو عام کرنے میں استعمال کرے. لیکن ہم نے تو اس کو جو ہے غلط کاموں میں استعمال کر لیا. اور کیا ہوتا ہے؟ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتدرون ما المفلس، تمہیں پتا ہے کہ مفلس آدمی کون ہے؟ صحابہ نے کہا کہ اللہ و رسول عالم. بعضوں نے کہا کہ من لا دینار لہ ولا درہم. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، میری امت کا مفلس وہ نہیں ہے کہ جس کے پاس دینار اور درہم نہ ہو، بلکہ میری امت کا مفلس وہ ہے جو نیکیوں کا ڈھیر لے کر آئے گا. حکم ہوگا کہ جنت میں اس کو داخل کر دو. وہ جنت میں جانے کے لیے آگے بڑھے گا، چار طرف سے لوگ گھیر لیں گے اور درخواست کریں گے یا اللہ انصاف فرمائیے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ انصاف ضرور ہوگا. تو وہ کہے گا کہ اس نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا تھا، میرے بارے میں یہ کہا تھا اور مجھ سے ایسا سلوک کیا تھا. فقط قذف ھذا وشتم ھذا واکل مال ھذا. تو حدیث کا الفاظ ہیں کہ اس نے جو ہے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو جو ہے برا بلا کہا ہوگا، کسی کے مال کو کھا لیا ہوگا. تو حکم ہوگا کہ اس کے اعمال میں سے ان کو دیے جائیں، یہاں تک کہ دیتے دیتے اس کے اعمال ختم ہو جائیں گے. پھر جو ہے اور لوگ باقی ہوں گے، پھر کہا جائے گا کہ ان کے گناہ اس کے اوپر ڈالا جائے، یہاں تک کہ وہ گناہ کے اندر ڈوب کر جہنم میں داخل ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حفاظت فرمائے اس حالت سے. تو یہ جو ہے میری امت کا سب سے مفلس آدمی ہے، سب سے مفلس جو نیکیوں کا ڈھیر لے کر آیا لیکن گیا جہنم میں. اس لیے جو ہے یہ زبان کی حفاظت کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، بہت زیادہ. اور یہ جو محنت ہوتی ہے اس میں اور دوسرے بھی جو ہے رذائل ہیں کہ جن کو دور کرنے کی محنت کی جاتی ہے. حسد ہے، غصہ ہے،
غرور ہے، کبر ہے. کبر بہت بری چیز ہے، ام الامراض. سب کے اندر ہوتا ہے کچھ نہ کچھ، کوئی گناہ سے خالی نہیں ہے. کوئی اپنے آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں پاک ہوں سب گناہوں سے. انبیاء کے سوا کوئی پاک نہیں ہوتے ہیں. کوئی آدمی اگر یہ کہے کہ میں عیوب سے پاک ہوں تو وہ سب سے بڑا عیب والا ہے. اس سے بڑا کوئی عیب دار نہیں، وہ سب سے بڑا عیب والا ہے. تو کبر ہے، یہ بہت بری چیز ہے. الکبر ردائی والعظمت ازاری فمن نازعنی ادخلتہ النار ولا ابالی، کہ کبر میری چادر ہے اور بڑائی میرا ازار ہے. جو مجھ سے ان کو چھیننے کی کوشش کرے گا میں اس کو جہنم میں ڈال دوں گا، مجھے کسی کی پرواہ نہیں. اور دوسری حدیث میں ہے کہ میں اس کو توڑ دوں گا. تو بہرحال یہ سارے رذائل ہیں. یہ رذائل کو ہمیں اپنے اندر سے دور کرنا، ان کی اصلاح کرنی ہے، ان کا امالہ کرنا ہے. یعنی اس کو بدلنا ہے، اس کا محل استعمال کو بدلنا ہے. وہ جبلت تو اندر رہے گی لیکن اس کا محل استعمال بدل جائے گا. غصہ ہے، غصہ بعض جگہ میں اچھا ہے، بعض جگہوں میں جو ہے برا ہے. تو صحیح جگہوں میں ہم استعمال کریں گے اس کو، اور غلط جگہوں سے اس کو اپنے آپ کو بچائیں گے. اسی طرح شہوت ہے، اسی طرح جو ہے اور گناہ ہے، اور ساری چیزیں ہیں. ان سب کو، ان کی اصلاح کر کے اپنے آپ کو بنانا ہے اور اپنے اندر فضائل کو داخل کرنا ہے. اخلاص ہے، اللہ کی محبت ہے، صبر ہے، شکر ہے، رضا بالقضاء ہے، اور اس طرح کے اور اعمال ہیں جن کو اپنے اندر میں داخل کرنا ہے. اس کے لیے جو ہے محنت کرنی پڑتی ہے. جس طرح اور کاموں کے لیے ہم کو محنت کرنا پڑتا ہے، اسی طرح اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. اور آخر محنت کرتے کرتے انسان اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ اس کو جو ہے ہمیشہ اللہ کا استحضار رہتا ہے. ہمیشہ جو ہے اس کے سامنے یہ رہتا ہے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں. یہ سب سے اونچا مقام ہے، اس کو مقام احسان کہتے ہیں. مقام مشاہدہ ایک ہے، مقام مراقبہ حدیث میں ہے نا، ان تعبد اللہ کانک تراہ. اس طرح اللہ کی عبادت کرو گویا کہ تم جو ہے اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اگر تم اس کو دیکھنے کی قدرت، یہ کیفیت طاری نہیں کر سکتے تو کیا ہوگا؟ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، وہ تم کو دیکھ رہا ہے. اس کیفیت کو اپنے اندر پیدا کرو. تو وہ جو ہے مقام مشاہدہ ہے اور وہ مقام مراقبہ ہے. تو یہ حاصل ہوتا ہے، یہ درجہ حاصل ہوتا ہے. اللہ کے محبت دل کے اندر جب آتی ہے تمام دنیا سے آدمی منقطع ہو جاتا ہے، اور پھر اس کو جو ہے جو لذت حاصل ہوتی ہے، ایمان کی جو حلاوت نصیب ہوتی ہے، اس کا دنیا میں کوئی بدل نہیں ہے. دنیا میں اس کا کوئی بدل نہیں ہے. ایک بڑے بزرگوں سے جب بادشاہوں نے جو ہے سلطنت کی دعوت دی کہ میری سلطنت میں آ کر شامل ہو جاؤ، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، رات کے آخری حصے میں اٹھ کر جو ہے چند رکعت پڑھنے کی جو اللہ نے مجھے دولت دی ہے اور اللہ سے مناجات کرنے کی دولت دی ہے، اس کے سامنے میں تمہاری سلطنت میرے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں. یعنی یہ مقام ہوتا ہے جو آدمی محنت کرتا ہے. تو یہ مقام کو حاصل کرنا ہے، کیونکہ جب یہ مقام حاصل ہوگا تو آدمی اللہ کے نافرمانی سے بچے گا. اللہ تعالیٰ سے محبت ایمان کا جز ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایمان کا جز ہے. اس کے بغیر ایمان کامل نہیں ہوتا. حدیث کے اندر موجود ہے کہ آپ کی محبت کے بغیر ایمان کامل نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کے محبت کے بغیر ایمان کامل نہیں ہوتا. تو اس محبت کو حاصل کرنے کے لیے اطاعت کرنا ہوگا. اطاعت لازمی ہے محبت کے لیے، اور محبت پیدا کرنے کے لیے اللہ کے معرفت پیدا کرنی ہوگی. اللہ تعالیٰ کی معرفت آئے گی تو اس سے پھر محبت آئے گی. معرفت آنے سے محبت آتی ہے، کیونکہ کسی آدمی کو آدمی پہچان لے اور اس کے بارے میں معلوم کر لے کہ یہ کیا ہے، اس کے اندر کیا خوبیاں ہیں، اس کے اندر کیا کیا قوتیں ہیں، تو پھر اس کے دل میں جو ہے اس شخص کی محبت پیدا ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے معرفت آئے گی کہ اللہ تعالیٰ کتنے بڑے ہیں، اللہ کی قدرت کیسی ہے، اور اسی طرح جو اللہ تعالیٰ خالق ہے، مالک ہے، اور کیا ہے سب آدمی کو پتہ چلے گا. تو پھر جو ہے اللہ کی محبت آئے گی، اور محبت آئے گی تو اطاعت آئے گی. اطاعت محبت کا لازمی نتیجہ ہے. اطاعت کے بغیر محبت کا دعویٰ ہی بیکار ہے. اطاعت کے بغیر محبت کا دعویٰ بیکار. اگر ہم اطاعت کرتے ہیں تو ہمارے اندر میں محبت ہے، اور اگر ہم اطاعت نہیں کرتے ہیں تو یہ محبت کا دعویٰ بیکار ہے، جھوٹا ہے. اس لیے جو ہے اس پر محنت کرنی ہے. یہ محنت اسی لیے ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت پیدا ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کے صفات، اللہ کے ذات اور صفات کو ہم پہچان لیں. آمنت باللہ کما ہوا باسمائی و صفاتی وقبلت جمیع احکامی و ارکانی. ہم نے جو ہے اس کلمے کو پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو ہے تمام اسماء اور صفات پر ہم ایمان لاتے ہیں.
تو اس کو ہم اچھی طرح پہچان لیں، اس کو معلوم کر لیں، پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کے محبت پیدا ہو جائے گی۔ علماء نے لکھا ہے کہ اسباب محبت 4 ہیں: کمال، جمال، احسان اور قدرت۔ اس کے اندر کمال ہو ہر اعتبار سے، ہم سبحان اللہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو تمام عیوب سے ہم منزہ قرار دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو تمام عیوب سے منزہ قرار دیتے ہیں اور اللہ اکبر کہتے ہیں، یعنی تمام خوبیوں کا اللہ کے لیے ہم ثابت کرتے ہیں۔ تو کمال کا منبع اور اصل جو ہے اللہ کے ساتھ ہے، اور جمال، حسن اور خوبصورتی، یہ دنیا کے اندر میں جو حسن ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، تو اللہ نے جو ہے اس کو تقسیم فرمایا ہے، اور اصل جمال کا منبع اللہ کی ذات ہے۔ اور احسان ابھی بتایا ہے کہ اس نے ہم پر کیا کیا احسان کیا ہے، کتنا احسان کیا ہے، اور ہمیشہ اس کا احسان جاری ہے، چاہے وہ اللہ کا نافرمانی کر رہا ہو، چاہے وہ کافر ہو، مشرک ہو، پھر بھی اللہ تعالیٰ احسان فرماتے ہیں، وہ کتنے بڑے محسن ہیں۔ تو اللہ کی ذات وہ بھی احسان کے لیے اصل ہے، منبع ہے۔ اور اسی طرح جو ہے جس کو جود و سخا سے بھی آپ تعبیر کر سکتے ہیں۔ اور ایک ہے قدرت، اللہ کے قدرت کا کیا کہنا۔ تو یہ آدمی جب سوچتا ہے کہ اللہ کی ذات کے اندر میں کیا کیا صفتیں موجود ہیں اور اللہ کے صفات کیا ہیں، تو اس کو سوچتے سوچتے اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں آتی ہے۔ حدیث میں بھی یہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کے صفات کے بارے میں سوچو، مخلوق کے بارے میں سوچو، اس سے تمہارے اندر اللہ کی محبت آئے گی۔ تفکروا فی خلق اللہ کے مخلوق کے بارے میں سوچو، فکر کرو، غور و فکر کرو، تو اللہ تعالیٰ کی محبت آئے گی۔ وہ کیسی ذات ہے جس نے ہم کو بنایا، سب سے بڑا احسان ہے اس کا، اس نے ہم کو بنایا، ہم کو وجود بخشا، ہم کو اس نے وجود بخشا۔ ہم اس کے مستحق بھی نہیں تھے، ہم مانگنے بھی نہیں گئے تھے، کوئی استحقاق نہیں تھا ہمارا، محض اپنے فضل و کرم سے، محض اپنے احسان سے اس نے ہمیں وجود بخشا، پھر ہمیں جو ہے انسان بنایا۔ اس سے بڑا احسان اس کے بعد اس کا احسان یہ ہوا کہ اس نے ہم کو انسان بنایا، ورنہ اگر وہ چاہتے تو ہمیں ایک جانور بنا دیتے، ہم کوئی جانور ہوتے یا کیڑا ہوتے، ہماری زندگی کیسے گزرتی؟ تو اس نے ہم کو انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، اور ہمیں جو ہے عقل دیا۔ عقل بھی ایک بڑی نعمت ہے، سوچنے سمجھنے کی طاقت دی، اس نے ہمیں صحت دیا، اس نے ہمیں طاقت دی، اس نے ہمیں ہر کام کرنے کی توفیق دی۔ تو یہ سب اس کے احسانات ہیں، اس کو بیٹھ کر آدمی سوچے۔ روز رات کو مولانا ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے تھانوی کے اجل خلفاء میں سے ہے، وہ فرماتے ہیں کہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے تھوڑی دیر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کے انعامات اور احسانات کا تصور کرو کہ اللہ تعالیٰ کیا کیا انعامات مجھ پر ہوئے ہیں، اور بیٹھ کر جو ہے ان کو تصور کر کے اس پر اللہ کا شکر ادا کرو، ایک ایک نعمت کو سوچو۔ یوں کہو کہ اے اللہ، آپ نے مجھے جو ہے آنکھ دی، دیکھنے کی طاقت دی، اللہم لک الحمد و لک الشکر۔ اے اللہ مجھے آپ نے کان دیا، سننے کی طاقت دی، اللہم لک الحمد و لک الشکر۔ اے اللہ مجھے آپ نے کھانا دیا، روزی عطا فرمائی، اے اللہم لک الحمد و لک الشکر۔ اے اللہ آپ نے مجھے کھانے کی توفیق دی اور کھانے کی نعمت دی، کھا سکنے کی نعمت دی، ورنہ کھانا موجود ہے لیکن نہیں کھا سکتے، منہ میں نہیں ڈال سکتے، بیماری ہے، تو اللہ نے کھانے کی توفیق دی، اے اللہم لک الحمد و لک الشکر۔ روز رات کو بیٹھ کر تھوڑی دیر سونے سے پہلے اس طرح آدمی اللہ کی نعمتوں کو سوچ کر اس پر شکر ادا کرے، تو یہ بہت قیمتی چیز ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اس سے جو ہے کبر نکل جاتا ہے، یہ کبر کو توڑنے والی چیز ہے۔ کبر اس وقت آتا ہے کہ جب آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں کر رہا ہوں، یہ میرا اپنا ذاتی کام ہے، میں کر رہا ہوں، میں اپنے طاقت سے کر رہا ہوں۔ لیکن جب وہ یہ سوچے گا کہ یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کی مہربانی ہے، تو پھر وہ کبر نکلے گا۔ اور بہت ڈرنے کی بات ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نعمت دیتے ہیں، بعض مرتبہ وہ نعمت جو استدراج ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے ڈھیل ہوتی ہے، لو لو اور لو، پھر اچانک پکڑتے ہیں، اخذناہم بغتۃ فاذا ھم مبلسون، پھر کوئی مددگار نہیں ہوتا ہے، فما لہ من قوۃ ولا ناصر۔ تو اللہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے فضل کے تحت رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں جو استدراج کے اندر مبتلا نہ کرے۔ یہ بہت ڈرنے کی چیز ہے، بہت خطرناک چیز ہے، بہت خطرناک چیز ہے۔ اور اسی لیے یہ اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے یہ اپنے بڑوں سے آپ تعلق کریں۔ اور اصل چیز جو ہے اس میں جو ہے گناہوں کو چھوڑنا ہے، اصل چیز ترک ہے،
آدمی اگر اعمال زیادہ نہ بھی کرے لیکن گناہوں سے بچتا ہے تو وہ بہت بڑا اللہ کا ولی ہے. اس زمانے کے اندر میں جو آدمی گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے وہ بہت بڑا اللہ کا ولی ہے. ہر قسم کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، جتنا وہ کر سکتا ہے وہ کرتا ہے. وہ اپنے اندر جو ہے اس چیز کو پیدا کرتا ہے، اپنے اندر اس صفت کو پیدا کرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، وہ بہت بڑا ولی ہے. قرآن کریم نے بھی یہ کہا کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنا تم کر سکتے ہو کرو. ہم نے اپنے آنکھوں کو گناہوں سے بچایا، ہم نے اپنے کانوں کو گناہوں سے بچایا، زبان کو گناہوں سے بچایا، ہاتھ پیر کو گناہوں سے بچایا. اعمال کچھ نہیں کرتے، فرائض آدمی پورا کر لیتا ہے، سنن مؤکدہ اس کو پورا کر لیتا ہے بس، نوافل اور دوسرے کوئی اعمال نہیں کرتا ہے، لیکن وہ گناہوں سے اپنے آپ کو پوری طرح بچاتا ہے. یہ بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا درجہ ہے. اللہ تعالیٰ کا بڑا ولی ہے وہ، خاص کر اس دور کے اندر، جبکہ ایمان کو ہاتھ میں پکڑنا جو ہے انگارہ پکڑنے کے برابر ہے. ایک زمانہ آئے گا نا، آپ نے فرمایا تھا کہ ایمان پر قائم رہنا ایسا ہوگا جیسے جو ہے ہاتھ میں انگارہ پکڑنا. آج آدمی جو ہے کوئی دین کا کام کرنے کی کوشش کرتا ہے تو چار طرف سے اس پر آدمی ٹوٹ پڑتے ہیں، رکاوٹیں آنے لگتی ہیں کہ یہ کیا تم کر رہے ہو، پاگل ہو گئے ہو، دماغ خراب ہو گیا ہے، یہ ہے وہ ہے فلاں ہے. احکامات الہیہ کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے. آج کے اس دور میں احکامات الہیہ کی کوئی پرواہ نہیں انسان کو. صرف جو ہے آدمی اپنے خواہشات کا اتباع کرتا ہے، نفس جو چاہے اس کو وہ کر لیتا ہے بس، اور احکامات کی کوئی پرواہ نہیں ہے. وہ یہی زمانہ ہے ہمارے سامنے ہے کہ چلنا مشکل ہو گیا، دین کے اوپر چلنا مشکل ہو گیا. ایسے وقت میں اس محنت کے اندر لگنا بہت بڑی محنت ہے، بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے. اس پر اب شکر ادا کریں اور اس میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں. ہمیشہ شکر ادا کرتے رہیں، ہمیشہ شکر ادا کریں. لئن شکرتم لازیدنکم، اگر شکر کرو گے تو میں نعمت کو اور زیادہ عطا کروں گا. ہمیشہ جو ہے دل میں بھی اور زبان پر بھی شکر جاری ہو. اے اللہ آپ کا شکر ہے، اے اللہ آپ کا شکر ہے. اور جو کچھ ہو سکے کرتے رہیں، دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں خطرناک مراحل سے بچائے اور اپنے اندر جو ہے بڑائی نہ آنے دے. بعض مرتبہ ہوتا ہے نا، انسان جو ہے چند رکعت نماز پڑھ کے اپنے آپ کو ولی اللہ سمجھنے لگتا ہے، وہ اپنے آپ کو بہت سمجھنے لگتا ہے. جیسے ایک آدمی بریانی کھا کے اپنا مسل دیکھ رہا تھا کہ کتنا بن گیا، تو ایک پلیٹ بریانی میں کوئی مسل نہیں بنتا ہے. تو وہ جو ہے اس سے ہمیشہ ڈرتے رہیں، ڈر کر کام کریں. کیونکہ ایک حدیث ہے، بس میں وہ سنا کر ختم کرتا ہوں. حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی جو ہے بہت ہی ڈرنے والی حدیث ہے، بہت ہی آدمی کو دل پر اثر کرنے والی حدیث ہے کہ ایک آدمی نیک اعمال کرتا ہے یہاں تک کہ وہ جنت سے ایک بالش کے فاصلے پر رہ جاتا ہے. پھر تقدیر سبقت کر جاتی ہے اور وہ غلط اعمال کرنے لگتا ہے، جہنم میں پھینک دیا جاتا ہے. ڈرنے کی حدیث ہے بہت. اور ایک آدمی جو ہے برے اعمال کرتا ہے، اتنا برا عمل کرتا ہے کہ سب یہ سمجھتے ہیں کہ جہنمی ہے، لیکن کرتے کرتے آخر مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کے تقدیر بدل دیتے ہیں اور وہ نیک اعمال کرنے لگتا ہے، سیدھا جنت پہنچ جاتے ہیں. صحابہ کرام میں بہت سارے صحابہ ایسے ہیں جو آپ نے پڑھے ہوں گے کہ جنہوں نے جو ہے زندگی بھر کفر کیا لیکن اخیر میں اسلام لائے، ایک نماز میں نہیں پڑھا اور سیدھے جنت میں چلے گئے، شہید ہو گئے. ایک نماز میں نہیں پڑھی انہوں نے، قتال میں جہاد میں حصہ لیا، شہید ہو گئے اور سیدھے جنت پہ چلے گئے. زندگی بھر کفر والے اعمال تھے، لیکن آخر میں جو ہے وہی تقدیر سبقت کر جاتی ہے اور آدمی جو ہے وہ جنت میں چلے جاتا ہے، جہنم میں. ڈرنے کی حدیث ہے. اس لیے ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہیں، دعا کرتے رہیں کہ اللہ ہمیشہ اس ایمان کو قائم رکھیے اور اللہ تعالی ہمیشہ جو ہے ایمان کے اوپر رکھے اور ایمان پر موت دے. یہ دعا کرنے کی چیز ہے ہمیشہ. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. جزاکم اللہ، بڑی قیمتی نصیحت ہے. دعا فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللهم انی ظلمت نفسی ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحیم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم لا تدع لنا ولأهلنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مرضا إلا شفيته
ولا كرما إلا نفسته ولا ضرا إلا كشفته ولا بلاء إلا دفعته وصرفته ولا مسافر إلا بلغته وسلمته وغنمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا رب الراحمين. اللهم يسر لنا أمورنا وحسن مرادنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت سهل يا إلهنا كل صعب بحرمة السيد المال سهل. اللهم إنك مقصودي ومطلوبي تركت الدنيا وما فيها لأجلك فمن علي بوصلك التام ورضاك الكامل فمن علي بوصلك التام ورضاك الكامل فمن علي بوصلك التام ورضاك الكامل. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ونعوذ بك من سخطك والنار ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم لا تؤاخذنا بسوء أعمالنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا وكف أيدي الظالمين عنا يا حفيظ. احفظنا ويسر أمورنا وحسن مرادنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولأحبابنا ولأصدقائنا ولمن أوصاني بالدعاء ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب للدعوات يا قاضي الحاجات. وصلى الله على النبي الكريم والحمد لله رب العالمين.